یہ کہانی ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ خود پیش آیا۔ میں اور میرا دوست حمزہ کراچی کے ایک بڑے آئی ٹی پارک میں واقع ایک سافٹ ویئر کمپنی میں نائٹ شفٹ کرتے تھے۔ ہمارا آفس ایک بلند عمارت کی 11ویں منزل پر تھا، جہاں رات کے وقت ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی تھی۔ دن میں وہ جگہ بہت مصروف رہتی، لیکن رات کو صرف کمپیوٹرز کی ہلکی روشنی اور بورڈ کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکی بھی کام کرتی تھی جس کا نام مریم تھا۔ مریم بہت خاموش طبیعت کی تھی۔ وہ ہمیشہ وقت پر آتی، بغیر کسی سے زیادہ بات کیے اپنے سسٹم پر بیٹھتی، سسٹم کو آن کرتی، سسٹم لاگ ان کرتی اور کام کرنے لگ جاتی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ حمزہ کافی فرینڈلی تھا، اس لیے وہ کبھی کبھار مریم سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ مریم صرف ہلکی سی مسکراہٹ دے کر دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھنے لگتی۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے قریباً 1 بج رہے تھے جب اچانک مریم کے سسٹم پر ایک ویڈیو کال آئی۔ یہ عجیب بات تھی، کیونکہ ہماری کمپنی میں ویڈیو کالز کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ مریم نے بغیر کچھ کیے کال اٹھا لی اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ اسکرین کو غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے دوسری طرف کوئی بہت اہم چیز ہو۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، وہ کال ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ہمارے ٹیم لیڈر کو شک ہوا۔ اس نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ وہ اس کال کو چیک کریں، لیکن جب انہوں نے سسٹم لاگ ان کیا، سسٹم چیک کیا، تو اس طرف کوئی کال ریکارڈنگ ہی نہیں تھی۔ یعنی وہ کال کہیں موجود ہی نہیں تھی۔ جیسے ہی ٹیم لیڈر مریم کے پاس آیا، مریم نے اچانک کال بند کی اور اس نے آہستہ سے اپنا سر ہماری طرف گھمایا۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہی، بلکہ ہمیں آر پار دیکھ رہی ہے۔ پھر وہ بغیر کچھ کیے اپنی سیٹ سے اٹھی، اپنا بیگ اٹھایا اور آفس سے باہر چلی گئی۔ اس رات کے بعد مریم کبھی واپس نہیں آئی۔ پہلے تو ہم نے سوچا کہ شاید اس نے جاب چھوڑ دی ہوگی، لیکن جب 3 دن بعد اس کا کوئی پتہ نہ چلا تو کمپنی نے اس کے ایڈریس پر رابطہ کیا، اور جو ہمیں پتہ چلا اس نے ہمارے ہوش اڑا دیے۔ جس ایڈریس پر مریم رہتی تھی، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ مریم کی موت قریباً 6 سال پہلے ہو چکی ہے۔ یہ سن کر آفس میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ ہم سب نے مریم کو ہر روز دیکھا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ کام کرتی تھی، اس کا سسٹم آن ہوتا تھا، وہ ای میلز بھی بیچتی تھی۔ اگر وہ مر چکی تھی تو ہمارے ساتھ کون کام کر رہا تھا؟ اس واقعے کے بعد آفس میں عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی۔ رات کے قریباً 2 بجے کسی کے چلنے کی آواز آتی، جبکہ پورا فلور خالی تھا۔ ایک بار حمزہ واش روم گیا اور چند سیکنڈ بعد ہی بھاگتا ہوا واپس آیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا تو اسے اپنے پیچھے ایک لڑکی نظر آئی، لمبے بال، سفید کپڑے اور چہرہ بالکل مریم جیسا۔ لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد کسی نے اکیلے واش روم جانا چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا۔ آفس کے ایک خالی کیبن کا کمپیوٹر رات کے 2 بجے خود بخود آن ہو گیا۔ جب ہم نے جا کر دیکھا تو اس پر ایک فائل کھلی ہوئی تھی۔ فائل کا نام تھا ہیلپ می۔ جیسے ہی حمزہ نے فائل کھولی، اس میں صرف ایک لائن لکھی تھی، میں ابھی بھی یہاں ہوں۔ یہ پڑھ کر ہماری روح کانپ گئی۔ اگلی رات میں اور حمزہ اوور نائٹ کر رہے تھے۔ قریباً 3 بجے اچانک پورے فلور کی لائٹس بند ہو گئیں۔ اندھیرا چھا گیا، صرف ایمرجنسی لائٹس چل رہی تھی۔ اسی ہلکی سی روشنی میں میں نے دیکھا کہ سامنے والی کرسی خود بخود ہل رہی ہے، وہی کرسی جہاں مریم بیٹھا کرتی تھی۔ حمزہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہم دونوں کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ اچانک ہمارے پیچھے سے ایک آہستہ سے آواز آئی، تم لوگ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہم نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا
وہاں مریم کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ اور چہرہ جیسے کسی لاش کا ہو۔ حمزہ چیخ مار کر بھاگا اور میں بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ ہم دونوں لفٹ کی طرف گئے اور جلدی سے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا۔ لفٹ بند ہوئی اور نیچے جانے لگی۔ جیسے ہی لفٹ کھلی ہم دونوں کے قدم وہیں رک گئے۔ لفٹ کسی پارکنگ میں نہیں بلکہ ایک ویران قبرستان میں کھلی تھی۔ چاروں طرف قبریں اور دھند، اور ان قبروں کے درمیان کئی سائے کھڑے تھے۔ سب کے سب ہمیں گھور رہے تھے اور ان سب کے درمیان مریم بھی کھڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگی۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ حمزہ نے فوراً لفٹ کا بٹن دبایا، دروازہ بند ہوا اور ہم اوپر واپس آ گئے۔ جیسے ہی لفٹ دوبارہ کھلی سب کچھ نارمل تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بغیر کچھ کیے آفس سے باہر نکل گئے۔ اگلے ہی دن ہم نے وہ جاب چھوڑ دی۔ کچھ دن بعد ہمیں پتہ چلا کہ جس عمارت میں ہمارا آفس تھا وہاں پہلے ایک قبرستان ہوا کرتا تھا جسے گرا کر یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی۔ شاید مریم بھی انہی بے چین روحوں میں سے ایک تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ مہینے بعد ایک رات ٹھیک 2:45 بجے حمزہ کے فون پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی، چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر وہی آواز، ہیلو، مریم بول رہی ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس رات کے بعد ہر روز ٹھیک 2:45 پر وہی کال آتی تھی، اور سب سے ڈراؤنی بات، حمزہ نے اپنا نمبر بدل لیا لیکن کال آج بھی آتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔